وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صلوات پڑھ لیں. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے اس نے ایک کے بعد ایک ہدایت کے سلسلے کو انسانیت کے لیے مستقل قرار دیا ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان نزوات مقدسات کے لیے کہ جنہوں نے بغیر کسی منت اور احسان کے ہدایت کی ذمہ داریوں کو مکمل فرما دیا ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مقبليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اللهم صل على صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. اما بعد، سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، آپ کی خدمت مقدس میں ایک طالب علم کی حیثیت کے ساتھ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 7 بعنوان خصائص اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام علم اور حلم کے عنوان پر. یقیناً اس عنوان کے تحت میں لفظ اہل البیت، لفظ علم اور لفظ حلم، یہ تین الفاظ کی مرکزی حیثیت ہے کہ آخر پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے دونوں مراحل پر علم اور حلم کے باب میں کن شخصیات کو رہنما قرار دیا ہے. ان شخصیات کے نقش پا پر چلنے سے ہماری اور آپ کی جو کیفیت عروج ہے، جو معراج ہدایت ہے، وہ کس حد تک ہمیں نصیب ہو سکے گی. بہرحال مسلسل درس گاہ سرکار سید الشہداء مجالس کا سلسلہ خطابت کا عنوان نہیں، ہدایت کا عنوان ہے. یہ نوکری ہے، یہ کوئی منصب بلند نہیں. اگر خدمت قبول ہو جائے تو ہدایت کے راستے آج بھی آسان ہو جائیں گے، نجات کے راستے کل ممکن ہو جائیں گے. سرنامہ کلام کی آیت کے ذیل میں کل گفتگو وہاں تک پہنچی تھی
کہ جہاں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آنے والے یہودی شخص نے 3 سوال، پھر 3 سوال اور 1 سوال، اور آخری سوال کے 2 پارٹ تھے، اے اور بی، الف اور بی۔ ان سوالات پہ ہم تھے، لیکن اس سے پہلے 2-3 جملے آپ کی خدمت میں۔ آخر برادران اہل سنت کے اعتبار سے اس آیت کے ذیل میں جب پروردگار عالم نے اپنی ذات کو بیان کیا، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اس مرحلے پر گرچہ علماء قدیم نے مکتب اہل سنت کے اعتبار سے اللہ کے سوا کسی اور کو تعویل جاننے کا معیار نہیں قرار دیا، خدا جانتا ہے اور خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ البتہ علماء متاخرین نے اور علماء معاصرین نے بہرحال کسی حد تک گنجائش پیدا کی مکتب اہل سنت، یعنی خدا کے سوا اور بھی جانتے ہیں۔ اب یہ اور کون جانتے؟ اس میں آ کر وہ کہتے کہ تمام اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھنے والے جانتے ہیں، پیغمبر کے ساتھ ساتھ چلنے والے جانتے ہیں، اور علماء امت جانتے ہیں۔ تعویل، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، یہ واو جو لگایا ہے والراسخون سے پہلے، الراسخون سے پہلے واو، اسی واو پر اختلاف۔ مکتب اہل بیت کے لحاظ سے یہ واو واو عاطفہ ہے، اللہ جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں جو علم میں راسخ ہیں۔ اور روایت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی اول من الراسخ فی العلم، سب سے پہلی ذات جو راسخ فی العلم ہے، فرماتے ہیں ہمارے جد امجد سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ ارشاد فرماتے ہیں نحن الراسخون فی العلم، 5ویں امام نے پہنچایا مصطفیٰ تک، 6ٹھے امام نے پہنچایا آل مصطفیٰ تک۔ کون جانتا؟ رسول خدا جانتے۔ کون جانتا؟ آل رسول جانتے۔ تو لفظ واو پہ اختلاف ہوا کہ واو مستعنفہ ہے، یعنی کیا مطلب؟ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، یہاں رک جائیے۔ اب کہیے وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا إِلَى آخِرِ، یہ الگ جملے۔ جب اس کو الگ کر دیں گے تو بات الگ ہو جائے گی، اور آپ تو بہتر جانتے ہیں اگر اردو زبان میں بھی آپ فل اسٹاپ بدل دیں تو معنی بدل جاتے ہیں۔ روکو مت، بہت مشہور جملہ، روکو مت، جانے دو۔ اگر آپ نے مت کے بعد فل اسٹاپ لگایا تو اس کا مطلب ہے کہ نفی کر دی روکنے کی، اس بات کیا جانے کا۔ اور اگر آپ نے اسی فل اسٹاپ کو اٹھا کر رکھا روکو کے بعد، روکو مت جانے دو، معنی بدل گئے۔ اب امر ہو گیا روکنے کا،
اور نہیں ہو گئی اس کو جانے کی اجازت دینے کی۔ اگر اردو میں یہاں کوئی خاص حرف موجود نہیں ہے جو عطف بتائے یا استانف بتائے، وہاں اگر انسان اشتباہ کا شکار ہو جاتا ہے تو قبلہ پھر قرآن مجید کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اور ساری باتیں ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں ان جملات کو مکمل کریں گے کہ پروردگار، اب آپ کی بارگاہ میں ہم سوال رکھتے ہیں کہ آیات متشابہات کی مثال کیا ہے، اور آیات متشابہات میں رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور آیات متشابہات رکھی کیوں ہیں؟ کل بات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیات متشابہات کا مطلب وہ آیات کہ جن کے معانی کو سمجھنے کے لیے انسان کو کسی قرینے اور دلیل کی حاجت رہتی ہے، یعنی جو اپنی مراد کو خود اپنے الفاظ میں بیان نہ کر سکیں، ان آیات کو آیات متشابہات کہتے ہیں، اور جو آیات اپنے معانی اور مراد کو خود بیان کر سکیں اور کسی دلیل اور قرینے کی محتاج نہ ہوں، ان آیات کو آیات محکمات کہتے ہیں۔ تو پورے قرآن میں دو قسم کی آیات ہیں، آیات محکمات اور آیات متشابہات۔ البتہ آیات متشابہات میں رجوع کرنے کے لیے خود آیات محکمات موجود ہیں، اور ان آیات متشابہات سے انسان کو بچا کر جو لے جائے آیات محکمات کی طرف، اس سے کہتے ہیں ہادیان برحق۔ چلیے یہاں تک میں نے ذرا سی بات کو آسان کیا۔ سوال کہ پروردگار آیات متشابہات رکھی کیوں ہیں؟ نہ رکھتا تو پروردگار کتنا اچھا ہوتا۔ کیا پروردگار نے میری اور آپ کی آزمائش کی ہے ایسی آیات رکھ کر کہ جن کے ایک سے زیادہ معانی ہو سکتے؟ اس سے پہلے میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، سورہ قیامت کی مثال لاتا ہوں، پہلے قیامت بعد میں آئے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن ایسے چہرے ہوں گے جو سرور کی حالت میں ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو قیامت کے میدان میں خدا کی زیارت کا عنوان اپنے رب کی طرف دیکھنا۔ دوسرا مسئلہ، جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو پورے قرآن مجید میں دو مقامات پہ خدا نے حضرت نوح کی کشتی کے بنانے کو وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، بناؤ کشتی، بِأَعْيُنِنَا وَحْيِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ خدا کی آنکھیں، خدا کا چہرہ۔ اور آگے چلیں کہ جہاں پروردگار عالم نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، آپ کے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ اور آگے چلیں وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی کرسی بہت اونچی ہے، بہت وسیع ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ، خدا کی کرسی، خدا کا چہرہ، خدا کی آنکھیں۔ خدا ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ تو کان اور آنکھیں، کس سے دیکھتا ہے؟ آنکھوں سے۔ سنتا کس سے؟ کانوں سے۔ تو خدا کے کان بھی ہوئے، خدا کی آنکھیں بھی ہوئیں۔ یہ آیات متشابہات کی مثالیں عرض کر رہا ہوں
عقیدہ بیان نہیں کر رہا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ان ساری آیات متشابہات میں بہت ساری آیات ہیں. ان میں انسان کی ذمہ داری ہے کہ رجوع کرے آیات محکمات کی طرف، اور آیات محکمات کی تفسیر بتائیں گے آل محمد. اور اسی لیے ہماری بات وہاں تک پہنچی تھی جہاں ایک یہودی امام کی خدمت میں سوال لے کر پہنچا، اور سوال کتاب توریت سے جواب لکھ کر لایا ہے. حضرت ہارون کو جو موسیٰ نے لکھوائے تھے وہ جواب لکھ کے لایا ہے. وہ سوال کرنے والا جاہل نہیں ہے، سوال کرنے والا خود صاحب علم ہے، اور اتنا ہوشیار ہے کہ ہر کس و ناکس سے نہیں پوچھتا ہے تو علی ابن ابی طالب سے پوچھتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کل بھی مدینۃ العلم کے در کو علی کہتے تھے، اور آج بھی اسی در کو علی کہتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے کھڑکیاں وغیرہ پرنالے وغیرہ بنا لیے، تو ان سے کیا ہوتا ہے؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کل 3 سوال مکمل ہو گئے تھے، اور 3 سوال اور 1 سوال باقی تھے. پھر امام سے سوال کرتا ہے یہودی، یہ بتائیے کہ ہدایت کرنے والے اماموں کی تعداد کتنی ہے؟ ان اماموں کی پہچان یہ ہے کہ اگر کوئی انہیں چھوڑ دے تو کسی کے چھوڑنے سے ان کو نقصان نہیں ہوتا. ایسے امام کتنے ہیں؟ بہت غور کیجئے گا. ایسے امام بہت سارے ہیں کہ جن کو اگر ماننے والے چھوڑ دیں تو ان کی امامت کینسل ہو جاتی ہے. جن کو اگر ماننے والے چھوڑ جائیں تو ان کی امامت کینسل. ایسے امام کتنے ہیں ہدایت کرنے والے کہ جن کو چھوڑ کر جانے والوں کا چھوڑ کر جانا نقصان نہیں پہنچاتا. امام نے ارشاد فرمایا ایسے اماموں کی تعداد ہے 12. باقی جتنے بھی ہوں ان کی امامت میں مشکل یہی ہے کہ جب تک ماموم رہیں گے امامت رہے گی، ماموم نہ رہیں گے امامت نہ رہے گی. خدا کے بنائے ہوئے ہدایت کے امام ایسے ہیں کہ ماننے والے رہیں گے تب بھی امامت رہے گی، ماننے والے نہ رہیں گے تب بھی امامت رہے گی. امام نے اماموں کی تعداد بتائی 12. اس نے اپنی کتاب میں چیک کیا، بالکل صحیح کہتے ہیں، یہی لکھا ہے کتاب توریت میں کہ ہدایت کے امام تو 12 ہوں گے، مصلی کے چاہے 1200 ہو جائیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو ہدایت کے امام اور ہیں، مصلی کے امام اور ہیں. مصلی کے امام جب تک امام رہتے ہیں، جب تک مصلی رہے. اور ہم جملہ کہا کرتے ہیں بہرحال کہ خدا نے ایسے مکتب سے وابستگی اختیار کی ہے یہاں امام 12 ہیں، مصلی ایک ہی ہے. کہیں اور جتنے امام اتنے مصلی ہیں. ہمارے یہاں امام 12 ہیں، مصلی ایک ہے. اللہ اکبر. اس لیے ہدایت کے اماموں کی تعداد 12. اس کے بعد یہودی نے اگلا سوال کیا، یہ بتائیے کہ نبی آخر الزمان جنت کے کس مقام پر رہیں گے؟ جنت کے کس مقام پر رہیں گے یہ کون بتائے گا؟ تو جنت کا تقسیم کرنے والا وہی تو بتائے گا میں نے کون سا پلاٹ بک کیا محمد کے لیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
اللہ اکبر، عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ. قسیم الجنت والنار میرا مولا ہے. اور میں اس روایت کے ذیل میں کہ سوال یہودی کا یہ کہ پیغمبر آخر الزمان جنت میں کہاں رہیں گے، تو جنت میں ان کا ایڈریس کون بتائے گا؟ جنت میں جائے گا تو جانے کے بعد بتائے وہ جنتی ہے، اور جو جانے سے پہلے بتائے وہ قسیم الجنہ ہے. اللہ کے رسول کا مقام جنت میں کہاں پر ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جنت عدن میں، عین دال نون، اور یہ ہے مرکز جنت، جنت کا کیپٹل. اب لفظ دار الخلافہ نہیں کہوں گا، دار الامامہ کہوں گا. جنت کا دار الامامہ کہاں پر ہوگا؟ جنت عدن کے اندر. پھر سوال کیا، چیک کیا اس نے یہودی نے، آپ ٹھیک کہتے ہیں. اب سوال کیا، یہ بتائیے کہ جو آپ کے پیغمبر ہیں آخر الزمان، ان کے ساتھ جنت میں ان کے درجے میں کون رہے گا؟ یہ سوال پوچھنے آیا ہے یا ایڈریس معلوم کر رہا ہے؟ سوال نمبر 3 اور کل کے لحاظ سوال نمبر 6. جنت میں پیغمبر کے ساتھ کون رہے گا؟ یہ سوال ذرا مشکل ہے نا. سوال تو آسان ہے، جواب مشکل ہے. کون ساتھ میں رہے گا؟ یہاں والے یا وہاں والے؟ گھر والے یا باہر والے؟ مرد کون سے اور عورتیں کون سے؟ کون ساتھ میں رہے گا؟ اللہ اکبر. امام نے ارشاد فرمایا جنت عدن میں پیغمبر ختمی مرتبت کے ساتھ یہ 12 امام ہی رہیں گے. باقی سب جہاں چاہیں رہیں، جن کا جہاں حصہ بنے وہاں پہ رہیں. لیکن اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی، جو جہاں بھی جنت میں رہے گا جنت تو علی سے ملے گی. اب اگر علی کے ہاتھوں کی جنت پسند نہ ہو تو مجبوری ہے. پھر جہنم، اور جہنم بھی علی کے ہاتھ سے ملے گا. تو اب جنت چاہیے تو علی کے ہاتھ سے، جہنم چاہیے تو علی کے ہاتھ سے. وہ دونوں میں سوائے اس کے کہ علی ابن ابی طالب کے سامنے سر جھکایا جائے، اپنا بن کے جھکائے گا تو جنت ملے گی، اور اگر بغض کے ساتھ سر جھکائے گا تو جہنم ملے گی. اس نے یہودی نے اس بات کو بھی اپنی کتاب سے دیکھا اور کہا بالکل صحیح کہتے ہیں. 6 سوال پورے ہو گئے، 3 کے بعد 3. پہلا پتھر، پہلا چشمہ، پہلا درخت. ٹھیک. اس کے بعد سوال پیغمبر کے ہدایت کے اعتبار سے 12 امام، پھر پیغمبر کہاں پہ رہیں گے، ان کے ساتھ کون رہے. 6 سوال پورے ہو گئے. 7واں سوال کیا، کیا بتائیے کہ آپ کے نبی آخر الزمان کا وصی پیغمبر آخر الزمان کے بعد کتنے سال زندہ رہے گا؟ بہت غور کیجئے گا. اب اگر وہ فیگر دی جائے اور کوئی اس سے پہلے نکل جائے تو سمجھ لیں وصی نہیں ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر وصی نہیں ہو سکتا. اور وصی کے لیے یہودی نے کتاب توریت سے اس سوال کیا مولائے کائنات سے کہ بتائیے کہ پیغمبر آخر الزمان کا وصی پیغمبر کی وفات کے بعد کتنے سال زندہ رہے گا. یعنی کتاب توریت میں خدا نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ پیغمبر کے آخر الزمان کے بعد وصی 30 سال تک حیات رہے گا. اب 30 سال سے پہلے جو نکل جائیں انہیں وصی کیسے کہا جائے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. 30 سال. امام نے سوال کا جواب دے دیا. یہودی نے چیک کیا، کہا اوکے بالکل یہی لکھا کتاب توریت میں 30 سال. میں نے کہا تھا کہ سوال نمبر 7 کے سے 2 آپشن کر دیے، اے اور بی.
اب اے کر لیا، بی کرتا ہے، کہتا ہے یہ بتائیے کہ نبی آخر الزمان کے وصی کی موت طبعی ہوگی یا مارا جائے گا؟ امام نے ارشاد فرمایا نبی آخر الزمان کے وصی کی موت طبعی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے سر پر اور سر کی ہڈی پر، الفاظ یہاں تک ہیں، سر کی سخت ہڈی پر، اس کو آپ اردو میں کھوپڑی کہتے ہیں، سخت ہڈی پر تلوار ماری جائے گی، یہاں تک کہ اس کی ریش اس کے سر کے خون سے غذاب پائے گی۔ گویا وصی کی پہچان نبی آخر الزمان کے بعد سالوں کے اعتبار سے بھی ہے اور شہادت کے طریقہ کار کے اعتبار سے بھی ہے۔ اب اگر کوئی کسی اور طریقے سے زندہ بھی رہا پیغمبر کے بعد 30 سال تک، لیکن اگر موت کسی اور طریقے سے ہو گئی، میں تو اشارے سے کہہ سکتا ہوں، آپ اشارے سمجھنے والے، کسی اور طریقے سے ہو گئی، تو یاد رکھیے گا وصی کی پہچان میں شرط یہ ہے کہ اس کے سر پر سخت ہڈی پر ضربت ماری جائے گی، اور ایسی ضربت ہوگی کہ جس کے خون سے اس کی ریش خضاب پائے گی۔ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ سے اللہم صلی علی محمد وعلی راسخون فی العلم آل محمد کی شخصیات کے حوالے سے ایک روایت مکمل ہوئی کل سے لے کر آج تک۔ بہت سارے منزل علم کی مولائے کائنات کی بارگاہ مقدس سے، اور ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور بڑھا کر آج لفظ حلم پر ایک مثال قائم کریں، پھر کل امام حسن کے بارے میں بات کریں گے۔ مولائے کائنات کی شخصیت میں علم کے کیا انداز ہیں، کیا اشاریے ہیں، کیا عطائے ہیں، کہ اگر حضرت میثم تمار کو مولا نے عطا کیا تو انداز عطا کرنے کا کیا ہے؟ انداز عطا کرنے کا ایسا ہے کہ جیسا آج تک کسی نے کسی کو عطا ہی نہ کیا۔ آپ میثم تمار کی دکان پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور میثم تمار مولا کو اپنی دکان پر بیٹھانے کے بعد خود اپنے کاموں سے کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی چلے جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی کا جانا ان کے حق میں کتنا اچھا ہو گیا۔ مولا کو بٹھا کے چلے گئے، اور ہو سکتا ہے کہ انتظار میں ہو کوئی فرشتہ، اگر در آل محمد پہ روٹی مانگنے والے فرشتے آ سکتے ہیں تو پھر عطا کرنے والے علی وہیں بیٹھے ہوئے۔ تو سائل نے موقع غنیمت جانا کہ میثم تمار جب تک دکان پہ تھے تب تک نہیں آیا، اور جیسی میثم تمار گئے اور مولا آ کے بیٹھے، وہ آ گیا اور آ کے سوال کیا۔ ہوشیار ہے، اسے پتا ہے میثم تمار سے مانگوں گا 2-4 کھجوریں ملیں گی اللہ کے نام پر، اور علی ابن ابی طالب سے مانگوں گا تو آپ عطا کریں گے اپنے جود و سخا کی بنیاد پر۔ امام نے سائل کو ساری کھجوریں جتنی دکان پر تھیں، کون سی کوئی بڑی شاپ ہوا کرتی تھی کہ 1000 قسم کی کھجوروں کے سیمپل رکھے ہوئے ہوں اور الگ الگ باکس بنا کے باقاعدہ سجائے گئے ہوں؟ کچھ بھی نہیں، ٹوکرے میں کھجور رکھ کے بیچتے تھے۔ پورا ٹوکرا اٹھا کے مولا نے دے دیا سائل کو، سائل نے چادر میں جمع کیا، لے گیا، دکان خالی ہو گئی۔ ایسے علی کس کو پسند ہے؟ آئندہ کہیں گے مولا ہم آپ کے یہاں آ جائیں گے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد،
آپ ہماری بتائیے. مولا آپ زحمت مت کیجیے گا، ہم آپ کے یہاں آ جائیں گے. مولا اگر آ جائیں تو گھر خالی ہو جائے گا. بالکل. اللہ اکبر. مگر جب ہوگا جب ہم میسم کیسے ہوں گے؟ ہم میسم کا میم بھی نہیں ہے. شروع کا میم آخر کی بات نہیں کر رہا. میسم کے دو میم ہیں، ایک ابتدا میں ایک آخر میں. تو میسم پلٹ کے واپس آئے اور آ کر دکان پر دیکھا کہ کچھ بھی سامان نہیں ہے، ساری کھجوریں جا چکی ہیں. مولا کی خدمت میں سوال کیا مولا سے کہ مولا کوئی خریدار آ گیا تھا؟ کیا برکت تھے مولا کے بٹھانے کی. ایک کی آیا خریدار، سب خرید کے لے گیا. امام مسکرائے، فرمایا میسم سائل آیا تھا، ہم سے مانگا، ہم نے دے دیا. مولا سے کہیے نا پلٹ کے، مولا آپ کی دکان تھی کوئی؟ دکان تو ہماری تھی. اللہ اکبر. یہ ہے مولائیت. مولا کو اپنے نفس پر خود سے زیادہ حق تصرف دینا ہی تو ولایت ہے. اگر مولا میری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ کر دے تو مجھے میرے مولا کی مرضی کو اپنی مرضی بنانا پڑے گا، اور اگر نہ بنایا تو پھر میں مولائی اور میرے مولا اور کہاں رابطہ رہے گا. امام نے سب اٹھا کے عطا فرمائی اور میسم میں تمار. اب مولا سے عرض کرنے لگے، مولا سائل نے سوال کیا تھا، اسے کھجوریں مل گئیں، مولا مجھے کیا ملے گا؟ میں الفاظ بدل دیتا ہوں. میسم نے بھی دامن پھیلا لیا. مولا آج آپ کی سخاوت کا دریا عروج پر ہے. میرے الفاظ ہیں، سائل نے مانگی ایک کھجور، آپ نے اٹھا کے پوری دکان دے دی. میں آپ سے مانگ رہا ہوں. امام نے فرمایا آؤ میرے قریب آؤ. کھجور بانٹنے کے لیے امام نے قریب نہیں بلایا تھا، اگر علم بانٹنے کے لیے امام نے قریب بلایا. اور قریب آؤ، اور قریب آؤ. اتنا قریب بلایا یہاں تک کہ مولا نے اپنے سینے سے میسم کا سینہ ملا لیا. اور جب سینے سے سینہ ملا تو امام فرماتے جاؤ، ہم نے تمہیں علم میں منایا اور بلایا. مستقبل کے حالات کا علم، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کر دیا. مولا نہ بٹھا کے پڑھایا نہ لکھایا. جو بٹھا کے پڑھائے اور لکھائے وہ اور ہوتے ہیں، جو ایسے عطا کریں وہ اور ہوتے ہیں. لہذا مولا کے علم کے اشاریوں میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور یہ سوال کیا تھا. بہرحال اور سوال کرنے والے سائل کا نام چھوڑ دیجئے. سائل تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، سائل اپنے بھی ہو سکتے ہیں اور پرائے بھی ہو سکتے ہیں. سائل کا سوال یہ تھا، یا علی یہ کیا بات ہے؟ جب کبھی ہم خواب دیکھتے ہیں اور آنکھ کھلتی ہے تو کبھی خواب سچے ہوتے ہیں اور کبھی خواب جھوٹے ہوتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ اب خواب آپ نے دیکھا ہے، پوچھ رہے ہیں علی سے، آپ کا خواب آپ جانے، مولا کیا بتائیں گے خواب کی تعبیر کے حوالے سے؟ اللہ اکبر. سچا خواب اور جھوٹا خواب. امام ارشاد فرماتے کہ جب کوئی انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح خدا قبض کر لیتا ہے. اب خیال سے سوئیے گا، ایسا نہ ہو کہ واپسی کی فلائٹ کینسل ہو جائے. ایئر اسپیس بند صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ سو گئے اور گئے. امام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی انسان سو جاتا ہے تو خدا اس کی ارواح کو قبض کر لیتا ہے، اور اس کے بعد
پروردگار عالم جب ارواح کو واپس بھیجنے کا فیصلہ فرماتا ہے، اب جب ارواح واپس آ رہی ہوتی تو اگر آسمانوں پر ہو اور آنکھ کھل جائے تو خواب سچے ہوتے ہیں، اور اگر آسمان سے زمین کے درمیان کے فضا کے اندر ہو اور پھر آنکھ کھل جائے تو یہ خواب جھوٹے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خوابوں کی تعبیر کا سوال ہو تو ولی، کتاب کی تفسیر کا سوال ہو تو ولی، انسان کے نسب کی پہچان کا سوال ہو تو ولی، انسان کے حسب کی انعام کا عنوان ہو تو ولی۔ ہر ایک سوال کا جواب دیا مولائے کائنات نے، مگر کسی سے خود کوئی سوال نہ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ راسخون فی العلم وہ ہیں جو خدا کی طرف سے علم لے کر آتے ہیں، انسانوں کو علم بانٹنے آتے ہیں، لینے نہیں آتے۔ جس کا وسیع ایسا ہو اس کا نبی کیسا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور علم کے ساتھ علم، مولائے کائنات کی شخصیت میں علم کتنا، جتنا جس کا علم ہو اتنا اس کا علم ہونا چاہیے، جتنا زیادہ علم اتنا زیادہ حلم۔ حلم کیا ہے؟ پیشن، قوت برداشت۔ آج کل بہت سارے مسائل آتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں، مولانا بچہ 16 سال کا ہو گیا، ضدی بہت ہو گیا، کہنا ہی نہیں مانتا، اور پھر سوال ایک ہی رہتا ہے ہمارے پاس، کوئی دعا بتا دیں، کوئی تعویذ، کوئی نماز بتا دیں۔ بچہ کہنا ماننے لگے، جب ہم خدا کا کہنا ماننے لگیں گے بچہ ہمارا کہنا ماننے لگے گا، اور اگر تربیت کا فقدان ہو جائے تو قبلہ تربیت کے فقدان میں یہ تعویذ اور دعائیں اثر نہیں کرتے، ان کو اثر کرنے کے لیے ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ پھر بھی بیان کر دیتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی اسی ممبر سے بیان کیا تھا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ضبط نفس ختم ہو جائے بچے کا، غصہ بڑھ جائے، جب وہ سو رہا ہو، اس کا مسئلہ ہو جب وہ سو رہا ہو، تو اس کے گھر کا کوئی فرد ایسی آواز کے ساتھ جس آواز سے اس کی آنکھ نہ کھلے، اس کے دائیں کان میں اذان دوبارہ کہہ دے، بائیں کان میں اقامت دوبارہ کہہ دے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہم تو جب نماز واجب پڑھتے ہیں تو اللہ میاں سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، مستحبات چھوڑ دیتے ہیں اوروں کے لیے، بالکل جیسے حدیثی قصہ فرشتوں کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔ کون اذان کہے، کون اقامت کہے؟ کیونکہ اذان اقامت بیکار تھی تو اللہ نے بھیجی کیوں؟ ٹائم ضائع کرنے کے لیے۔ اللہ کو معلوم نہیں ہوگا شاید کہ 2025 کے شارجہ کے رہنے والے اتنے مصروف ہوں گے کہ ان کے پاس اذان و اقامت کا وقت نہیں ہوگا۔ اللہ میں سوری، واجب کرنے بڑی بات ہے، آپ قبول کریں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے رشتہ بدل گیا، وہ خدا نہ رہا، ہم بندے نہ رہے، رشتہ بدل گیا۔ ہم پڑھیں گے تو اسے تو قبول کرنا ہی ہوگا۔ لا حول ولا قوت۔ ایسی نماز جو تکبر سکھائے، ایسی نماز جو خدا پر احسان جتلانے کے لیے پڑھی جائے۔ نہ کل علی والوں کی نماز تھی، گلی والوں کی ہو تو اور بات، علی والوں کی نماز تو ایسی ہونی چاہیے کہ انکساری ہو، تواضع ہو، فروتنی ہو، خشوع ہو، خضوع ہو۔ اور مرحلہ اذان و اقامت کا، اس کے اتنے فائدے ہیں۔ گھر میں اذان و اقامت رہے تو برکتیں ہی برکتیں۔ بچے کے کان میں دوبارہ کہہ دیں، عقیقہ بھی دوبارہ ہو سکتا ہے۔ اگر نام تبدیل کیا جائے تو دوبارہ عقیقہ ہو سکتا ہے، ایسے ہی اذان و اقامت دوبارہ ہو سکتے ہیں۔ اگر بچہ آپ کی بات ماننے پر تیار نہ ہو،
اس میں آپ کی اگر اپنی کوتاہی نہ ہو تو، اور اپنی کوتاہی ہو تو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے، پھر بچے کی بات کیجئے۔ جب بڑے ہو کر بات نہیں مان رہے، بچے کیا بات مانیں گے؟ غذاؤں کا اعتدال اپنے مقام پر۔ اور آخری جملہ اس حوالے سے، یا رؤوف ہو یا رحیم ہو، ہر مشکل وقت کے لیے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلیم کیا ہوا ہے۔ مشکل وقت کے آسان ذکر کا نام ہے یا رؤوف ہو یا رحیم ہو۔ تو بچے کے اور اپنے تمام معاملات میں جہاں قوت برداشت ختم ہو رہی ہو تو خدا کے یہ دو نام تلاوت کریں 100 مرتبہ، اور پھر رؤوف و مہربان، رحیم و مہربان رحم کرنے والے، یہ انشاءاللہ انتہائی مؤثر مجرب ہیں۔ اور اب آئیے، بات سے بات بیچ میں آ گئی، مولا کائنات کا حلم ایک جملے میں بیان کرتا ہوں۔ مولا کائنات کے حلم کی بہت ساری مثالیں، نہیں پہچانتے لوگ، مولا چلتے ایسے، رہتے ایسے، نہ دکاندار پہچانتے ہیں کہ یہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ وہ لوگ جو کوفے میں نئے وارد ہوتے ہیں کہ مولا کے ساتھ نہ پروٹوکول ہے اور نہ ہٹو بچوں کی آوازیں ہیں، ایسے گلی سے گزر جاتے ہیں جیسے کوئی عام سا بندہ پروردگار ہو۔ ایسا نہیں تھا کہ مولا معجزے دکھاتے ہوئے جا رہے ہیں، سورج پلٹاتے ہوئے، ایسا نہیں تھا۔ مولا اتنی سادگی کے ساتھ رہتے تھے کہ مولا کو عام لوگ نوارد نہیں پہچان پاتے تھے۔ لیکن مولا کی سب سے بہترین مثال حلم کے باب میں، سب سے مشکل وقت مولا پر کون سا تھا؟ جب مولا کل کفر کے مقابلے میں اترے تھے، سب سے مشکل وقت تھا۔ کیا مطلب؟ جہاد بھی سیف کا نہیں، تربیت جہاد بھی نفس کا۔ اب امتحان ہے قوت برداشت کا کہ مولا کائنات کو اللہ کے رسول نے کل ایمان کا لقب دے دیا ہے۔ اب آپ کا ہر رویہ مومن کی علامت بنے گا، اب آپ کا ہر انداز تربیت کا انداز بنے گا۔ تو مولا چلے بڑی شان سے، آئے بڑی شان سے، آنے کا تو انداز الگ تھا، مگر جہاد کرتے ہوئے عجیب کام کی عمر ابن عبد ود نے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اگر ہمارے مزاج کے مطابق سارے کام ہوتے رہیں تو غصہ نہیں آتا، اور اگر مزاج سے ہٹ کر ذرا کام ہو جائے تو غصہ آ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میرے ساتھ اس جملے میں ہوں، اگر مزاج سے ہٹ کر کام ہو تو غصہ آ جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں ایمانداری سے، مولا کائنات کے اس جہاد میں کیا توقع کی جا سکتی تھی کہ عمر ابن عبد ود امام کے چہرے پر اس طرح سے بے ادبی کرے گا، گستاخی کرے گا کہ لعاب اچھال دے؟ کئی جنگ کا حصہ ہے، تلوار سے لڑے، تیر سے لڑے، نیزے سے لڑے، مقابلہ امام کریں گے۔ لیکن یہاں عجیب مقابلہ ہے، اس نے اس وقت میں جب کہ امام اس کو گرا کر نیچے اس کے سینے پر آپ سوار ہیں، یعنی آپ منزل جہاد کی آخری منزل پر ہیں، کل ایمان کا عنوان بھی آپ کو دیا جا چکا ہے، سامنے کل کفر ہے، تو کل کفر نے آخری حملہ کیا آپ کے حلم کے خلاف۔ یہ شجاعت کا امتحان نہیں ہے، اب یہ حلم کا امتحان تھا، اور مولا کائنات کے چہرے پر یہ گستاخی کرتے ہوئے اب وہ کیا سوچتا ہوگا نہیں معلوم، لیکن جتنے کھڑے تماشائی تھے ان کا معیار نفس اور تھا۔ امام کو چاہیے تھا، میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی غیر امام وہاں پر ہوتا تو تلوار سے پہلے تھپڑ مار دیتا، تلوار پڑھے محمد والے محمد، کیا کرتا؟
تلوار سے پہلے سرزنش کرتا، برا کہتا، ضرب لگا دیتا. یہ حصہ جہاد تو نہیں تھا. امام اس کے برعکس بالکل گلا کاٹنے کے بجائے اس کے اس عمل کے جواب میں اس کا عمل جہالت کی بدترین مثال تھا. امام کا رد عمل امام کے حلم کی بہترین مثال بن گیا. ورنہ قابو میں آئے ہوئے دشمن کو چھوڑنا. باقی تماشا دیکھنے والوں کے لیے پرابلم کیا ہوئی کہ ان کی جنت لیٹ ہو رہی تھی. سرکار نے اعلان کیا تھا کہ تم میں سے جو بھی میرے بھائی کی کامیابی کی خبر مجھے سب سے پہلے لا کے دے گا تو ایک ٹکٹ جنت کا فری ملے گا. سب کو نہیں، تو سب سے پہلے لا کے دے گا. سب سے پہلے کا مطلب ایک کوئی ہوگا. تو سب کے سب گئے تھے وہ ایک ٹکٹ لینے کے لیے سوائے سلمان کے. مسلمانوں کی ریس اور تھی، سلمان کا اطمینان اور تھا. یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا سینے سے اتر آئے، نہ اسے مارا، نہ اسے قتل کیا، نہ جواب میں اس کو ڈانٹا یا سرزنش کی. نہیں، اتر آئے سینے سے. جتنے کھڑے ہوئے لوگ ہیں جو تماشا دیکھنے آئے وہ ہاتھ ملنے لگے. کیا کیا، اتنا اچھا موقع ضائع کر دیا. جو موقع دیکھ کے چلے وہ اور ہے، اور موقع جس کو دیکھ کے چلے وہ اور ہے. موقع پرست اور ہیں، حق پرست اور ہیں. یہ جملہ سیاسی نہیں ہے، وہ پاکستان کے لیے ہوتا ہے. لفظ پرستی سے میں نے آپ کی خدمت میں اس مسئلے کو واضح کر دیا. حق پرست یہاں مولا کے شان کے لحاظ سے بیان کر رہا ہوں کہ موقع کی تلاش میں رہنے والے اور ہوتے ہیں، اور سامنے والے کو موقع دیں یہ اور ہوتے ہیں. آپ اتر آئے اور کچھ دیر کے بعد دوبارہ امام نے جنگ کے اس مرحلے پر اسے زیر کیا، سر کاٹ لیا. یہ ایسے پریشان تھے باقی لوگ جیسے انہوں نے عمر ابن عبدوت کو گرا کے علی کو دیا ہو. جو پہلی بار گرا سکتا ہے کیا وہ دوسری بار نہیں گرا سکتا؟ وہ سمجھ رہے تھے شاید کہ اتفاقاً گر گیا ہوگا. اتفاق سے گرنا اور ہے اور شجاعت حیدری سے گرانا اور تھا. یا علی یا علی یا علی مدد. میرے عنوان کے تحت میں جملہ آ رہا ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں پورا واقعہ. امام سر کاٹ کے لے آئے اور اب کسی نے سوال کیا یہ کیا کیا آپ نے؟ اگر سر کاٹنا تھا تو پہلے کیوں نہ کاٹا؟ جب اس نے یہ آپ کے ساتھ گستاخی کی آپ کے چہرے کے ساتھ تو آپ نے سر کیوں نہیں کاٹا؟ امام نے ارشاد فرمایا، یاد رکھیے امام کا یہ جملہ تربیت نفوس کے لیے ہے، اس لیے کہ نفس انسان اور ہے، نفس علی اور ہے. نفس انسان اگر مؤمن ہو جائے تو جنت اس کی قیمت ہے. نفس علی بستر محمد پہ سو جائے تو مرضی خدا کی قیمت ہے. اس لیے میں نے اتنا کھول دیا اس بات کو کہ میرے جملے کے ساتھ اب آپ کا جو مطلب ہے بس وہاں تک رہے. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اب جو میں تلوار چلاتا اس حالت میں، یعنی اس حد تک امام علیہ السلام نے ہماری اور آپ کی تربیت کی ہے کہ اگر خدا کے لیے غصہ کیا ہو، جہاد کر رہے ہوں
تو اپنے نفس کا غصہ شامل نہ ہونے پائے. کیا قوت برداشت. اللہ اکبر. اور جب امام سر کاٹ کے چلے تو اس شان کے ساتھ چلے کہ بعض دوستوں کو پریشانی ہو گئی اور بعض دوستوں نے آ کر پیغمبر کی بارگاہ میں یہ شکایت بھی کر دی کہ آج تو آپ کے بھائی تکبر کے ساتھ چل رہے ہیں. اللہ اکبر. امام کے اس عمل کو دیکھ کر پیغمبر نے ارشاد فرمایا اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ جنت کے جوانوں کے سردار جنت کے باغات میں کیسے چہل قدمی کریں گے علی کی چال کو دیکھ لیجئے. بھئی سر جھکا کے وہاں چلیں جہاں اہل ایمان کا مجمع ہو اور جہاں کفر کو زیر کیا ہو تو سر اٹھا کے چلیں. یہ کل بھی علی والوں کی شان تھی, یہ آج بھی علی والوں کی شان ہے. بس میں نے گفتگو تمام کی. علم اور حلم امام اول کے لحاظ سے دو مثالیں مکمل ہو گئیں. سب سے آخری منزل قوت برداشت کی, اور امام نے اس مرحلے پر میری اور آپ کی تربیت کی. ہم سے تو خاندان والوں کی باتیں برداشت نہیں ہوتی, کیا ہماری اور آپ کی تربیت ہو رہی. اللہ اکبر. لیکن عزادارو اس فرش عزا پر آ کر میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اگر کچھ نہ کر سکا تو فائدہ نہیں ہوگا. کچھ سیکھیں ہم اور آپ مل کر کہ مولا کے ماننے والے علم اگر حاصل کریں تو حلم اپنے اندر پیدا کریں تاکہ پتہ چلے کہ علم کسی غلط ظرف میں نہیں چلا گیا ہے. علم گیا ہے تو ظرف طاہر میں گیا ہے. اگر برتن آلودہ ہو تو صاف پانی بھی اس میں جا کے آلودہ ہو جاتا ہے, اور اگر برتن صاف ستھرا ہو تو صاف پانی صاف رہتا ہے. علم اگر نور ہے تو اندر کی صفائی پہلے ضرور ہے, اور جب اندر کی صفائی نہ ہو تو علم سے علم کی منزل نہیں مل پاتی. گفتگو تمام ہے فرش عزا پر. آج شہدائے کربلا کا سویم منانے آئے ہیں. ماتم دارو, اگر کسی ایک کا سویم ہوتا تو ہم اس ایک شخصیت کی خدمت میں تعزیت پیش کرنے کے لیے اس کے وارث کے پاس جاتے ہیں. یہاں 72 کا سویم ہے. سارے جو ورثہ ہیں شہدائے کربلا کے وہ انتظار میں ہوں گے نا, ہے کوئی پرسہ دینے والا. اس سویم سے پہلے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. آپ تو امام بارگاہ میں آ گئے سویم منانے کے لیے, مگر کربلا میں لاشوں پہ کوئی نہ تھا. 11 محرم کو اشقیاء آل محمد کو اسیر بنا کے لے جا رہے تھے. 10 محرم کو لشکر یزید نے پوچھا تھا بسر ساز سے کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی, اب تو آرام کریں, ہتھیار اتار کے. حسین شہید ہو چکے. اس نے کہا تھا نہیں, لوٹو تبرکات علی و بطول کو اور قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو. تو کیا لوٹ مچی تھی کہ گھر فاطمہ کا ہو گیا بازار حسین. کوئی ادب نہ رہا, کوئی احترام نہ رہا. اشقیاء گھوڑوں سمیت خیموں میں داخل ہوئے تھے, اور جب خیمے جلا دیے گئے تو رات کیسے گزاری ہے. اللہ اکبر. اب بعض علاقوں میں شب عاشور کے بعد شب 11 محرم بھی عزاداری کے نام سے گزاری جاتی ہے کہ یہ رات وہ ہے کہ جس میں کوئی حفاظت پر موجود نہ تھا. یہ رات وہ ہے جس میں بیمار تو تھا مگر بیمار کا بستر نہیں تھا. یہ رات وہ تھی جس میں اندھیرا تو تھا
مگر روشنی کرنے والا کوئی موجود نہ تھا۔ یہ رات وہ تھی جس میں شہیدوں کی لاشوں پر آل محمد کے افراد کا گریہ تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ رات گزرنے کے بعد جب 11 محرم آئی تو ایک ایک مرحلے پر اسیروں کو پابند رسن کیا جا رہا تھا۔ رسیاں، اللہ اکبر۔ رونے والوں، ہر بی بی اپنے شہید کی لاش پر فریاد کرنے، الوداع کہنے پہنچی ہے۔ حمید ابن مسلم لکھتا سارے شہیدوں کی لاشوں پر رونے والے ورثاء موجود تھے، مگر 2 بچوں کی لاشیں ایسی تھیں جن پر رونے والا کوئی نہ تھا۔ کہتا ہے میں نے پوچھا یہ لاشیں کس کے ہیں جن پر رونے والا کوئی نہیں؟ تو غلاموں نے بتایا یہ اون و محمد کے لاشیں ہیں، یہ زینب کے لاڈلے ہیں۔ کہتا ہے میں نے پوچھا ان کی ماں ان پہ رونے کیوں نہیں آئی؟ تو بتایا گیا کہ جناب زینب کبریٰ اپنے بھائی کی لاش پر ہے۔ جناب زینب کی آمد مولا حسین کی لاش پر عجیب قیامت کا منظر تھا۔ رونے والوں، حضرت صفیہ جب احد کے میدان میں پہنچی تھیں اور پیغمبر کو خبر مل گئی کہ بہن بھائی کے قریب آنا چاہتی ہے تو ایسی لاش جناب حمزہ کی تھی کہ دیکھے جانے قابل نہ تھی۔ آپ نے اپنی ابا کو اتار کے اپنی چچا کی لاش میں ڈال دیا کہ مبادا کہیں بہن کی نگاہ بھائی کی لاش کی سالت پہ نہ چلی جائے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں یا رسول اللہ آپ کربلا میں آئیے، ایک بہن بھائی کی لاش پہ آ رہی ہے۔ ہائے نہ پہچان سکیں لاش حسین کو، آگے بڑھ گئیں، 2 قدم آگے بڑھ کر گھبرا کے رکی، پیچھے ہٹیں۔ لاش کی حالت کیا تھی کہ پتھروں کے نیچے، ٹوٹی ہوئی تلواروں کے نیچے سب کو ہٹا کے سینہ پامال کو، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو اٹھایا۔ زینب خاک کربلا پہ بیٹھ گئی۔ رونے والوں، مقام زبا پر منہ رکھ دیا، ہونٹوں کو رکھ کے کہتی تھی اے بھیا کاش زینب اندھی ہو جاتی، ارے تیری لاش کو اس حالت میں نہ دیکھتی۔ واہ محمدہ، واہ مصیبت۔ رونے والوں، جناب زینب کا گریہ اپنے بھائی کی لاش پر ہے۔ اللہ اکبر، کیا قیامت کا منظر ہے۔ بس جب جناب زینب کبریٰ اور تمام بیویوں کو اسیر بنایا جانے لگا، آج 12 محرم میں نا آپ سویم کے لیے آئے ہو، اور سویم جب کسی کا کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں نا ہم اور آپ کے جناب قبر پہ ہو کے آ جائیے۔ شام کو سویم ہے، صبح میں آپ قبر پہ چلے جاتے ہیں بچوں کو لے کر مرنے والے کا۔ اللہ اکبر، ہائے حسین، سویم ایسا ہو رہا ہے کہ لاشیں دفن بھی نہ ہو سکے۔ واہ محمدہ، 11 محرم کو ارے اسیر بنا کے لے جایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ایک بیوی کو سوار کرایا جا رہا تھا۔ جناب زینب نے ارشاد فرمایا شام غریبہ میں الگ انداز تھا، ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھا کے کھڑی ہو گئیں۔ 11 محرم کو الگ انداز ہے۔ آگے فرمایا بڑھ کر خبردار کوئی ہماری بیویوں کے قریب نہ آنے پائے، ہم اپنی مستورات کو خود سوار کرائیں گے۔ ایک ایک بیوی کا بازو تھاما، ارے اماری میں بٹھانا شروع کیا۔ آخر میں اماں فضہ رہ گئیں۔ اماں فضہ سے فرمایا اماں آئیے میں آپ کو سوار کرا دوں۔ اماں روئے چلی جاتی ہیں، شہزادی میں اس لیے آئی تھی آپ کی خدمت کروں گی، میں آپ کو سوار کراؤں گی۔ فرمایا نہیں اماں آج زینب آپ کو سوار کرائے۔ زینب نے اماں فضہ کو بھی سوار کرا دیا، اب کوئی اور باقی نہ رہا۔ زینب نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، اپنا سوار کرانے والا کوئی دکھائی نہ دیا۔ ارے علقمہ پہ نگاہ اٹھ گئی، آواز آئینہ خلبا،
اے میرے بھائی ابا کہاں رہ گئے؟ جب مدینے سے چلی تھی آپ نے سوار کرایا تھا، آؤ بھیا بہن سوار ہونا چاہتی ہے۔ رونے والوں ابھی حضرت عباس کو یاد کر رہی تھی کہ اچانک زنجیروں کی آواز ابھری۔ اب جو پلٹ کے دیکھا ہتھکڑیاں بیڑیاں سنبھالے ہوئے سید سجاد فرماتے تھے پھوپھی اماں اگر بابا نہ رہے، اگر بھیا نہ رہے، اگر چچا نہ رہے تو بیمار بھتیجا تو ہے، ارے یہ آپ کو سوار کرائے گا۔ ہائے غربت حسین، سویم سے پہلے کربلا سے اسیروں کا لے جایا جانا، بار بار مڑ کر کربلا کو دے بھیا الوداع، بھیا تیری لاش بے گورو کفن، واہ محمد لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پارلا واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار 72 کا سویم ہے میرے مالک، پرسہ پیش کرتے ہیں اکبر کی ماں کی خدمت میں، اکبر کے سویم کا، عباس کی ماں کی خدمت میں 4 جوان بیٹوں کے سویم کا پرسہ پیش کرتے ہیں 6 مہینے کے علی اصغر کی ماں کی خدمت میں۔